أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. گزشتہ درس میں ہم غسل کی تفصیلات پڑھ رہے تھے کہ غسل کب کب کرنا واجب ہے اور غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کی سنتیں اور مستحبات کیا ہیں، اور چند غسل سے متعلقہ امور تھے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو شخص اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا يدخل الحمام الا بمعذر، وہ حمام میں چادر کے بغیر داخل نہ ہو. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل خلیلته الحمام، جو اللہ کی ذات پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے. اور یہ بات گزشتہ درس میں بھی تھوڑی سی آئی تھی اور اس کی میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں کہ خود حمام میں داخل نہ ہو چادر کے بغیر، جبکہ بغیر کپڑے کے نہانا جائز ہے. اور صحیح بخاری شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. اور وہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ ان میں مردانہ چیزیں نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں اس عیب سے بری کرنے کے لیے، ان کے اس الزام سے بری کرنے کے لیے یہ سلسلہ کیا. وہ نہانے کے لیے کہیں دور، ظاہر ہے کہ وہ تو نبی تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ لوگوں کے اندر نہانے لگیں گے، دور تھے، تالاب ہے، جھیل ہے، اس میں نہانے کے لیے داخل ہوئے، کپڑے اتار کے پتھر پر رکھے، پتھر کو اللہ نے حکم دیا، پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اور آگے آگے پتھر اور پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے، جہاں لوگ تھے پتھر وہاں آ کے روک گیا. اللہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہم الزام لگاتے تھے کہ ان کے ساتھ مردانہ کچھ نہیں ہے، وہ الزام غلط ہے، صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعہ کو بیان کرنا اور اس موقع پر کپڑے کے بغیر نہانے کو منع نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے یہاں کپڑے کے بغیر نہانا جائز ہے. کیرلا کے لوگ شافعی حضرات جو ہیں غالباً وہ کپڑے کے بغیر نہیں نہاتے، وہ کپڑا پہن کر ہی باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ باتھ روم میں داخل ہونے کے لیے یہ بات موجود ہے کہ وہ باتھ روم کون سے تھے. بڑا تالاب ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ میں ایک جگہ گیا ہوں جیزان کی طرف، تو وہاں بنا ہوا گرم پانی نیچے سے نکل رہا ہے ابلتا ہوا، اور اس پانی کو نکال کر پھر باتھ روم بنائے ہیں، نہانے کے لیے سسٹم کیا ہے. اور یہ آج کی باتیں ہیں،
اچھے خوبصورت باتھ روم بن گئے، دروازے لگ گئے، لاک لگ گئے۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ بڑا تالاب تیار کر لیا گرم پانی کا، اور لوگ آ رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، نہا رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ تو ایسی شکل میں ظاہر ہے کہ یک وقت اگر 4-6 لوگ باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں، وہ باتھ روم تو نہ ہوا نا، وہ تو تالاب ہوا۔ اب 4-6 لوگ داخل ہوں گے تو اگر وہ کپڑا اتار کے جاتے ہیں تو پھر تو ننگے ہو گئے، اور ننگے ایک دوسرے کے سامنے ہونا جائز نہیں ہے۔ لہذا وہ حمام کیسے تھے، اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ حمام ایسے نہیں تھے کہ ان میں دروازہ ہے، ایک آدمی کے نہانے کا انتظام ہے، باقی کا نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمیزر۔ میزر ہے ازار۔ آدمی اگر اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بغیر چادر کے باتھ روم میں داخل نہ ہو، یعنی وہ باتھ روم ہے، ہمارے والا حمام نہیں۔ اسی طرح فرمایا، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل حلیلتہ الحمام۔ جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے، وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے۔ اب اس طرح کا حمام جہاں کئی عورتیں نہا رہی ہیں اور عورتیں بھی ننگی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو شرم و حیا کے منافی ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ 2 لوگ ننگے اکٹھے ہو سکیں سوائے میاں بیوی کے۔ میاں بیوی کو اللہ رب العزت نے ایک خاص تعلق دیا اور ان کا ایک خاص مقام مقرر کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ وہ دونوں اکٹھے ہوں، یہ باتھ روم میں ہوں، کمرے میں ہوں، بیڈ پہ ہوں، جہاں ہوں، ان کے علاوہ کوئی 2 لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ ننگے ہوں اور ان کے لیے اجازت ہو۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے۔ اب حمام واضح ہو گیا نا، یہ حمام نہیں ہمارے والے، بلکہ وہ بڑے تالاب ٹائپ حمام تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان کی حدیث صحیح ابن حبان اور سنن کبریٰ بیہقی میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، عزت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِزْرٍ۔ اور جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ چادر کے بغیر حمام میں داخل نہ ہو۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اگر زبان کھولے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ زبان کھولے تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اگر زبان کھولے اور برے الفاظ نکالے گا تو بلا وجہ گناہگار ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ آپ نے ایک قاعدہ کلیہ دے دیا کہ اگر بولو تو اچھا بولو اور نہیں تو خاموش رہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کان الکلام فضہ فالسکوت ذہب۔ اگر بات کرنا چاندی ہے، چاندی بھی تو ایک دولت ہے نا، اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ بات کریں گے، کئی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، بزرگ سے مراد ہمارے بڑوں، ہمارے والدین کی عمر کے لوگوں میں سے۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں ایک خوب رو نوجوان، دیکھنے سے ہیبت لگ رہی تھی، اتنا وہ مطلب لگ رہا۔ جب تک وہ خاموش رہا سارے لوگ گھبرائے رہے کہ کوئی بڑی اسپیشل قسم کی پرسنالٹی ہے یہ۔ اور اتفاق ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو بولنے پہ لگا دیا۔ جب وہ بولا تو پھر لوگوں نے اتنا اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ اس کی چادر تک اتار دی۔ جب تک خاموش تھا عزت سے تھا، بولا تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی باتیں اس نے کی ہوں گی کہ جن سے لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے اور اس کو مذاق میں ننگا کر دیا۔ تو جو جملہ ہے عربی کا، ان کان الکلام فضہ فالسکوت ذہب، اگر کلام چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، من کثر کلامہ
کثر خطاؤہ، جو باتیں زیادہ کرے گا وہ غلطیاں بھی زیادہ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی نے ایک دن میں 100 بات کی، ہم تو پتہ نہیں ہزاروں کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ بڑی پابندی میں تھا، ایک آدمی نے 100 بات کی، اس میں سے 1 2 3 بھی ہو سکتا ہے کہ غلطیاں کر جائے، اور ایک آدمی نے بات ہی کوئی نہیں، اسے کوئی مجبوری نہیں آئی، اس نے بات ہی نہیں کی تو اس کی غلطی ہوئی نہیں۔ یعنی جتنی بات زیادہ کرے گا اتنی غلطی زیادہ ہوگی، جتنی بات کم کرے گا اتنی غلطی کم ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو عورت اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے فلا تدخل الحمام، اسے حمام میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب یہاں پھر وہی بات کہ حمام گھر کا ہے، چاروں طرف سے پردہ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں داخل ہونے میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ یہ وہی حمام ہے کہ جس میں سب ننگے، کہتے ہیں ایک حمام میں سب ننگے، جب سب ننگے تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا، اسلام میں کسی کے سامنے ننگا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی حمام کی جو ممانعت ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا آج کے ماحول پہ لے آئیں، آج ایسے حمام تو نہیں لیکن اس سے بھی بدترین حمام موجود ہیں۔ یہ بیچ جو ہیں کارنش بیچز پر نہانے کا جو سسٹم ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نہانے کا اسپیشل کپڑا جو خواتین کے لیے ہے، سوائے تھوڑی سی جگہ کہ کچھ بھی نہیں ڈھانکا، چھاتی ڈھانپ لی، شرمگاہ ڈھانپ لی، باقی ساری عورت ننگی ہے۔ اب وہاں مان لیتے ہیں کہ کچھ حصہ بیچ کا انہوں نے لیڈیز کے لیے کیا ہوا ہے، تو لیڈیز ننگا ایک دوسرے کو دیکھنا وہ بھی تو جائز نہیں ہے، اور یہ بھی کہیں ہوگا، ورنہ مرد بھی نہا رہے ہیں، عورتیں بھی نہا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کسی کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اسے اس طرح کی جگہوں پہ جانا اور اس طرح سوئمنگ کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس موضوع کی اور بھی کچھ روایت موجود ہیں، اور ان میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک مروی روایت ہے، قسطنطنیہ کے افواج کے خطیب ابو الملیح الحزلی اور صائب رضی اللہ عنہما، ان کی بھی روایات موجود ہیں جن میں یہ موضوع موجود ہے کہ اگر باتھ روم میں داخل ہو تو کپڑا لے کے اور عورت داخل ہی نہ ہو۔ ان روایات کو مؤلف کتاب کی ایک اور کتاب ہے ارشاد الامہ الی فقہ الکتاب والسنہ، مفصل کتاب ہے، کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے اس کی تخریج بھی کر دی، ان کی نص بیان کر دی اور سارے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنے سے پہلے، غسل جنابت ہے، غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے یا عام غسل ہے، عام غسل عادت کو بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے، غسل عادت کو عبادت بنایا جا سکتا ہے۔ نیت کریں کہ میں سنت کے مطابق غسل کروں گا، عبادت ہو جائے گا، اور یہ نیت نہیں ہے نہانے داخل ہوئے شاور کے نیچے نہائے دھوئے نکل آئے، غسل ہو گیا لیکن ثواب نہیں ہوگا، نیت پر ثواب ملے گا، انما الاعمال بالنیات۔ تو اگر آپ نے پہلے وضو کر لیا ہے پھر غسل کیا ہے، آپ کے اس وضو کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے، یعنی غسل کرنے کے بعد اب نئے سرے سے وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو غسل ہے وہی وضو کے قائم مقام ہے۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے وضو نہیں بھی کیا، غسل مسنون طریقے سے کر لیا اور شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کا وہ غسل جو ہے وہ وضو کے بھی قائم مقام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی اہلیہ محترمہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، یعنی غسل کر کے نکلے آپ دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے، وہی جو غسل سے پہلے وضو کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ باتھ روم میں داخل ہوئے استنجا کیا، وضو کیا، غسل کیا، اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگی تو وہ وضو بحال ہے، نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی ایک روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل طائف کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارا علاقہ بہت ٹھنڈا ہے. آج بھی دیکھیں کہ طائف عام سعودی علاقوں سے ٹھنڈا ہے. طائف کی وادی بہت ٹھنڈی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ بہت ٹھنڈا ہے، لہذا ہمیں غسل جنابت کتنا کافی ہے، یعنی کتنا کافی ہے، استنجا، وضو، پھر غسل، 3 مرتبہ غسل، 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا، ہمیں کتنا کافی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فافرغ علی راسی ثلاثا، کہ میں اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتا ہوں. اب اس کا معنی یہ کہ وضو کرنے کی بجائے ڈائریکٹ غسل کریں. 3 چلو پانی ڈالا، سارے جسم کو دھو لیا، آپ کا وضو اس میں شامل ہو گیا. اور اگر الگ سے وضو کرتے ہیں، چونکہ ہمارا ماحول اور ہے، اگر الگ سے وضو کرتے ہیں تو وہ افضل اور بہتر ہے. لیکن اگر موسم ٹھنڈا ہے، علاقہ ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، الگ سے وضو کریں پھر الگ سے غسل کریں تو 2 مرتبہ ہوگا نا. ایسے میں اگر آپ صرف غسل کر لیتے ہیں تو بھی کافی ہے، اس وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، امام الحدیث گزرے ہیں دور حاضر کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں جو ہیں، جن میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتا ہوں، اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غسل کے بعد نماز پڑھ لیا کرتے تھے جس کے شروع میں آپ نے وضو نہیں کیا ہوتا تھا. یعنی غسل میں وضو بھی شامل ہے، غسل میں ہی وضو بھی شامل ہے. اب جیسا کہ میں نے آیت پڑھی شروع میں تیمم کے بارے میں، اسلام بہت ہی مہربان دین ہے. اپنے ماننے والوں کے لیے اسلام نے بہت ساری رعایتیں دی ہیں، اور ان رعایتوں میں سے ایک رعایت یہ بھی ہے کہ اگر آپ وضو کر کے اگر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں اور بعض دفعہ کسی کو چوٹ لگی ہوئی ہے، اٹھ نہیں سکتا، وضو پانی استعمال نہیں کر سکتا، کوئی جگہ ایسی ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، بعض جگہیں ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ آپ پانی تلاش کرتا ہے، پانی نہیں ملتا. پانی نہ ہو نمبر 1، نمبر 2 پانی ہے لیکن استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے. ہسپتالوں میں آپ دیکھیں گے لوگ بیچارے ٹوٹے پھوٹے، بازو ادھر باندھا ہوا ہے، ٹانگیں ادھر باندھی ہوئی ہیں، وہ کہاں وضو کرنے کے لیے جائے گا؟ پانی تو بہت ہے اس کے پاس دائیں بائیں، لیکن وہ وضو نہیں کر سکتا. تیسری شکل یہ ہے کہ پانی بھی ہے اور پانی سے وضو کرنے کی طاقت بھی ہے، لیکن کچھ بیماری ایسی ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے. اور ایک چوتھی شکل یہ ہے کہ سردی اتنی ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو اس کے مر جانے کا یا بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے. ان ساری صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے، اور اس کا باقاعدہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا، اجازت دی. قرآن کریم کی سورت المائدہ آیت نمبر 6 جس میں وضو کا ذکر بھی ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اسی میں ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، او جاء أحد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے بیوی سے مباشرت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہیں مل رہا، سفر میں ہو پانی نہیں مل رہا، بیمار ہو پانی لینے کی طاقت نہیں ہے، قضائے حاجت کر کے آئے ہیں پانی نہیں لے سکتے، جمع ہم بستری کی ہے پانی استعمال نہیں کر سکتے، اگر ایسا ہے فلم تجدوا ماء، اور پانی میسر نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو اللہ نے فرمایا کہ سرزمین، جو زمین کا اوپر کا حصہ ہے اس کی طرف توجہ کرو، یعنی اس پہ ہاتھ مارو،
ایسے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارو، ایسے ایک پھونک مارو، اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو سیدھا منہ پہ لے لو، اور اس کے بعد آپس میں دونوں ہاتھوں کو مل لو۔ اب یہ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا۔ صحیح احادیث میں ایک ہی ضرب کا ذکر ہے، لیکن ضعیف احادیث میں 2 کا ہے۔ اور ہمارے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان انڈیا میں ضعیف حدیث کو لے لیں گے، صحیح کو چھوڑ دیں گے، اور اتنا پیار ہے اپنے امام سے کہ نبی کی بات چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ امام سے پیار ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، لیکن نبی کی صحیح حدیث کو چھوڑ کے ضعیف لیں گے آپ؟ یہ پیار نہیں، یہ تعصب ہے۔ تعصب ہے کہ اپنی امام کی بات یا اپنے مذہب کی بات، اپنے مسلک کی بات کے لیے صحیح حدیث کو بھی رد کرتے جانا اور وہ لے لینا جو کہ ضعیف ہیں۔ جس روایت میں 2 مرتبہ ہاتھ مارنے کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ منہ پہ، دوسری مرتبہ ہاتھوں پہ، کوئی روایت صحیح نہیں ہے، سب ضعیف ہے۔ جو صحیح ہیں ان میں صرف ایک ہی ضرب ہے، زمین پہ مارا، پھونک ماری، چہرہ مل لیا، بعد میں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر مل لیا، تیمم ہو گیا۔ ہاتھ صرف یہی جو گھٹ تک ہوتے ہیں، یہ اوپر تک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو وضو ہے نا، وضو میں ہے کوہنیوں تک، اور یہ ایک علامت ہے، صرف پانی تو ہے ہی نہیں۔ ایسے مطلب مٹی یا گرد و غبار کوئی تھوڑا سا انہوں نے، وہ بھی پھونک مار کے جھاڑنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ابھی پڑھتا ہوں، آپ نے پھونک مار کے جو تھوڑی مٹی لگی تھی وہ بھی جھاڑ دی، تھوڑا ہاتھ مل دیا اور جڑ گئی۔ اب چہرہ مبارک پہ پھیرا اور اس کے بعد ہاتھوں کے اوپر مل لیا، تیمم ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے سلسلہ میں قرآن کریم کی ان کلمات کو، قرآن کریم کے اندر اس واقعہ کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے آزما کے، اپنے طریقے سے عمل کر کے لوگوں کو بتایا۔ اللہ نے فرمایا کہ مٹی سے تیمم کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بتایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ تیمم نازل کب ہوا، یعنی اسلام کی جو رعایتیں ہیں، اسلام میں جو آسانیاں ہیں، پانی نہیں ہے، یہ بیماری ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، خطرہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیمم کر لو، پانی سے بچا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تیمم جب مشروع ہوا، اس وقت جو واقعہ پیش آیا وہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں ایک سفر میں۔ وہ بیدا یا ذات الجیش ایک جگہ ہے، وہاں ان کا ہار ٹوٹ گیا، گلے کا ہار ٹوٹا، گر گیا، اور وہ ہار کی تلاش میں آگے نہیں جا رہے، اور وہاں پانی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ گئے، جا کے کہنے لگے کہ دیکھو عائشہ نے کیا کر دیا، ہار گم کر دیا، ہار کو تلاش کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، پانی یہاں نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے، نماز نکل رہی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق گرم ہوئے، بیٹی تھی ظاہر، گئیں، جا کے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ران پر سر رکھا ہوا ہے، میاں بیوی ہیں اور سفر میں ہیں، ران پہ سر رکھ کے سو گئے آپ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور جا کے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا حضور میرے پاس بیٹھ گئے، مجھے وہ باقاعدہ چوکے مارتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی چوکا بھی لگاتے ہیں، لیکن میں ہل نہیں رہی، کیونکہ میری ران پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہے۔ میں وہ برداشت کرتی رہی کہ ہلوں نہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام نہ ہوں، لیکن ابا حضور باتیں کر کے گئے ساری۔ باہر نکلے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ کلمات نازل فرما دیے کہ اگر کہیں پانی نہیں ہے تو تم تیمم کر لو۔ جب یہ تیمم کی آیات نازل ہو گئیں تو اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے آل ابو بکر، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ تو آل ہے نا ابو بکر، اے آل ابو بکر، یہ کوئی تمہارا پہلا احسان نہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں بہت ساری آسانیاں ملی ہیں۔ کہ عائشہ کا ہار گم ہوا، تیمم آ گیا، پانی نہیں ہے تو ایسے وضو کر لو۔
تو کہا کہ یہ کوئی تمہارا پہلا احسان نہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں بہت سے اور بھی فائدے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہتی ہیں کہ جس اونٹ پہ بیٹھ کے جانا تھا مجھے، اونٹ اٹھایا تو اونٹ کے نیچے سے ہار مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہار بھی وہیں سے دے دیا اور تیمم بھی نازل ہو گیا، آسانی بھی پیدا ہو گئی۔ تیمم کن حالات میں کرنا جائز ہے؟ پہلا یہ کہ آس پاس پانی موجود نہیں، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہ پاؤ۔ دوسرا یہ کہ کسی بیماری کے باعث آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا، اور تیسرا یہ کہ بہت زیادہ سردی ہے، پانی استعمال کرے تو بیمار ہونے کا ڈر ہے۔ ان تینوں حالتوں میں آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، بعد میں دیکھا کہ ایک آدمی الگ بیٹھا ہوا ہے۔ جماعت کرائی آپ نے فجر کی، تو دیکھا کہ یہ سارے لوگ تو میرے ساتھ جماعت میں شامل تھے اور وہ آدمی ایک اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا ما منعک یا فلان ان تصلی مع القوم، اے فلان، یعنی نام لیا اس کا، اے فلان تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تو لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے؟ تمہیں تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تھی، تم اکیلے وہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ قالا، اس صحابی نے کہا اصابتنی جنابت ولا ماء، اے اللہ کے نبی سفر ہیں، مجھے جنابت ہو گئی، یعنی احتلام ہو گیا، غسل جنابت واجب ہو گیا اور پانی نہیں ہے۔ قالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیک بالسعید فإنہ یکفیک، تمہارے لیے مٹی کافی تھی، تیمم کر لیتے تمہارا غسل بھی ہو جاتا، تمہارا وضو بھی ہو جاتا اور نماز بھی پڑھ سکتے تھے۔ اب کتنی آسانی ہے، وضو کرنا ہے پانی نہیں تیمم کر لیں، غسل کرنا ہے پانی نہیں تیمم کر لیں، غسل کرنا ہے پانی نہیں ہے تیمم کر لیں۔ ابو داود، سنن کبریٰ، بیہقی اور دارقطنی میں حسن درجہ کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے اور ایک آدمی کو پتھر لگا جس سے اس کا سر پھٹ گیا، سارے پتھر زیادہ بڑا لگا، سر کھل گیا، پھٹ گیا، اور بیماری سے بھی آدمی کو احتلام ہو جاتا ہے، بیماری تکلیف میں بھی، اور میں پڑھ رہا تھا کہ بہت زیادہ سردی سے بھی آدمی کے یہ جنابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کچھ میڈیکل چیزیں ہیں۔ اس آدمی کو ظاہر جوان آدمی ہے، سر پھٹ گیا تو ایک الگ بات ہے، احتلام ہو گیا، جنابت ہو گئی، تو وہ پوچھتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام جو ساتھی تھے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی کیا تم میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہو، یعنی میرے لیے رخصت ہے، میرا سر پھٹا ہوا ہے کہ میں غسل نہ کروں، کیا کوئی رخصت ہے؟ اور ظاہر ان کے پاس رخصت کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پانی استعمال کرنے پر قادر ہو، تمہارے لیے رخصت کیا ہوگی؟ اس آدمی نے غسل کیا، نہا لیا، زخم میں پانی آ گیا، زخم سر میں تھا، فوت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی خبر پہنچی تو آپ نے بڑے سخت الفاظ فرمائے قتلوہ، ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، مار دیا ہے، یعنی یہ فتویٰ دے کر کہ تمہیں غسل ہی کرنا ہوگا، انہوں نے اس آدمی کو مار دیا ہے۔ قتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ اب یہ غصہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ آپ بد دعا تو نہیں دے رہے نا اپنے صحابہ کو، لیکن غصہ کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ اللہ ان کو غارت کرے، انہوں نے اپنا آدمی مار دیا۔ اللہ سألوا اذ لم يعلموا، جب انہیں معلوم نہیں تھا تو پوچھ کیوں نہیں لیا، یعنی پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا کرنا ہے تو انہیں چاہیے تھا مجھ سے پوچھ لیتے۔ فإنما شفاء العی السؤال، شفاء العی السؤال، مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس کا جو طریقہ ہے یا اس کا جو علاج ہے وہ ہے مسئلہ پوچھ لینا۔ مسئلہ معلوم نہیں تو مسئلہ پوچھ لیں، مسئلہ پوچھ لیا ہوتا تو آدمی نہ مرتا، اسے تیمم کرتا، نماز پڑھتا، اللہ خیر سے۔ اور ابو داود، مسند امام احمد میں صحیح سند سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث ہے جس میں کہتے ہیں کہ مجھے
غزوہ ذات السلاسل میں روانہ کیا گیا تو ایک انتہائی سرد رات میں مجھے احتلام ہو گیا۔ یہ گئے ہیں اور اپنا جتنا ان کا لشکر تھا، چھوٹا تھا بڑا تھا، لشکر میں یہ امام بھی ہیں، لشکر کی جماعت بھی کراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سردی بہت تھی لیکن مجھے احتلام ہو گیا، تب چاہیے تھا نا کہ میں غسل کروں۔ اب سردی اتنی تھی کہ میں ڈر گیا کہ میں غسل کیا تو میں کہیں بیمار پڑ جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے تیمم کیا اور جماعت کرا دی۔ بعد میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ عمر بن عاص نے یہ کیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی حاضری لگ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کہ آؤ بتاؤ کیا ہوا۔ یا عمر صلیت باصحابک وانت جنب، اے عمر تو نے اپنے ساتھیوں کو جنابت کی حالت میں جماعت کرا دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا۔ اس وقت اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے جانوں کو خود ہلاک نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تمہارے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مجھے اللہ کا یہ ارشاد یاد آیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کروں۔ میں اتنی سردی میں نہاتا میں ہلاک ہو جاتا، مجھے اللہ کے ارشاد میں رخصت نظر آئی، میں نے تیمم کیا، جماعت کرا دی۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ ہنس پڑے، آپ ہنسنے لگے اور کچھ نہیں کہا۔ معنی یہ کہ ان کا عمل صحیح ہے اور انہوں نے قرآن سے دلیل لی کہ اپنے آپ کو لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ آدمی کو معلوم ہے کہ علاقہ ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، میں غسل کروں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ کتنی آسانی ہے اسلام میں، یعنی سردی ہے بہت اور آپ کا منہ ہاتھ دھونے پاؤں دھونے کو جی نہیں چاہ رہا، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ حتیٰ کہ اگر غسل جنابت ہے تو بھی تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں جو ہے نا الصعید الطیب، فتیمموا صعیدا طیبا، اب سعید میں بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں کیں، طویل بحثیں کیں۔ اصل میں سعید کا معنی ہے زمین کا اوپر کا حصہ، سعید زمین کا اوپر حصہ، طیباً پاک۔ اب یہ ہے کہ باتھ روم کے اوپر بھی جو زمین ہے وہ بھی تو زمین ہی ہے نا، لیکن وہ پاک نہیں، گندی ہے، نجس ہے۔ اور یہاں بھی زمین ہے، یہ صاف ستھری اور پاک ہے۔ اسی طرح مختلف جگہوں پہ آپ پہاڑوں کی چٹانیں ہیں، وہ بھی تو زمین کا حصہ ہے۔ اب یہاں آ کے علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے، کہا کہ ریت نہیں ہونی چاہیے، پتھر نہیں ہونا چاہیے، مٹی ہونی چاہیے اور گرد و غبار ہونی چاہیے۔ اتنی ساری تفصیلات میں جانے کی بجائے جو اصل لغوی معنی ہے وہ ہے سرزمین، زمین کا اوپر کا حصہ۔ وہ جس حال میں بھی ہے آپ دونوں ہاتھ ماریں، منہ پہ پھیر لیں، ہاتھوں پہ پھیر لیں، آپ کا تیمم ہو گیا۔ الروضۃ الندیہ شرح الدرر البہیہ، علامہ نواب صدیق حسن خان والی بھوپال کی ریاست کے والی تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ، بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں چھاپیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، انہوں نے حکومت کا پیسہ دینی کتابوں کو چھاپنے میں اور بانٹنے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لے لیا۔ انہوں نے اپنی خود کتابیں بھی لکھی، چونکہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت ساری کتابیں انہوں نے ماشاءاللہ لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سعید سے مراد سطح زمین ہے، سعید سے مراد سطح زمین۔ سطح زمین میں آپ ظاہر ہے کہ ریت بھی آئے گی، پتھر بھی آئیں گے، مٹی بھی آئے گی، جیسی بھی ہے وہ سطح زمین جو ہے وہی ہے۔ اور سطح زمین کو سعید کہا جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض ساری کی ساری زمین پتھر ہی ہو، وہاں مٹی ہو ہی نہیں، تو تیمم کرنے والا اگر اپنے ہاتھوں کو پتھروں پر مارے گا اور چہرے پہ پھیر لے گا تو اس کے لیے طہارت کے لیے کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ
تفصیلات نہیں ملیں کہ ریت نہ ہو، پتھر نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. آپ نے قرآن کریم کی آیت موجود ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کی سطح، پاک زمین کی سطح جو ہے اس پہ ہاتھ مارو. اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا میں نے طریقہ تو آپ کے سامنے رکھ دیا. حدیث میں ابو داود، ترمذی اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا ضربۃ واحدۃ للوجہ والیدین، ایک ضرب ہے چہرے اور ہاتھوں کے لیے. یعنی ایک ضرب چہرے پہ بھی ہوئی اور اسی کو بھی بعد میں ہاتھوں پہ پھیر لینا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک آزاد کردہ غلام ہیں اور قرآن کریم کے ماہر عالم ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بعض موقعوں پر اپنے علاقے کے یہ امیر ہوا کرتے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ ان کی امارت تھی، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ مکہ مکرمہ میں ہیں، عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو اس علاقے کے حاکم سے پوچھا کہ وہاں کس کو چھوڑ کے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں فلاں کو چھوڑ کے آئے. کہا اسے امیر بنا کے آگے؟ کہا امیر المومنین وہ ہم سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو کیبنٹ تھی وہ ساری حافظ قرآن لوگوں کی تھی. اللہ رب العزت نے قرآن کو بہت مقام دیا، اور جس کے دل میں قرآن چھپ گیا اللہ نے اس کو دنیا میں بھی بہت عزت دی. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی دستیاب نہیں ہوا. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کو یاد ہے کہ میں اور آپ بھی ایک مرتبہ دونوں ایک ہی سفر میں اکٹھے جنبی ہو گئے تھے، اور آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی جنابت کی وجہ سے، چونکہ اس وقت تک مسئلہ عام نہیں تھا تیمم کا. آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے زمین پر لوٹی لی، زمین پر لوٹ پوٹ ہوا. اب تیمم کا طریقہ معلوم نہیں، پورا ہی کہتے ہیں کہ میں زمین پہ لیٹا، جیسے آدمی پلسیٹا لیتا ہے نا، زمین پر لوٹ پوٹ ہوا، اٹھا. میں نے کہا کہ یہ میرا تیمم ہو گیا ہے سارے، کیونکہ وضو کا تیمم تو وہ ہے، غسل کا تیمم شاید اس طرح کا ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے ایسے کر کے نماز پڑھ لی تھی. اور یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میں نے لوٹنی لے کر نماز پڑھ لی ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما کان یکفیکا ھکذا، اے عمار تمہارے لیے صرف اتنا کر لینا ہی کافی تھا، ھکذا ایک مرتبہ. وضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا. یعنی تمہیں لوٹنی لینے کی بجائے صرف ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا تھا. وَنَفَخَ فِيهِمَا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ایسے اکٹھا کر کے ان کے درمیان پھونک ماری. ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، پھر آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو مل لیا، ہاتھوں کو چہرہ مبارک پر مل لیا، بعد میں کفیہ ہاتھوں کو ہاتھوں پر مل، یعنی گویا کہ دھونے کی ایک شکل جو ہے، لیکن آغاز چہرے سے. یہ نہیں کہ ہاتھوں کو پہلے یہ ملیں گے جیسے کہ وضو میں ہے، ویسا نہیں، پہلے چہرہ بعد میں ہاتھوں پہ ہاتھ مار لیں گے. اور دیوار پر تیمم کے لیے ہاتھ مار لیں تو بھی جائز ہے. اب یہاں بھی تو مسئلہ ہمیں لگتا ہے نا جی دیوار پہ، دیوار بھی تو زمین کا حصہ ہی ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بات ثابت ہو جائے گی تو پھر ہم کون ہیں یہ بات کرنے والے کہ دیوار پہ کریں گے نہیں کریں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عارج رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اور عبداللہ بن یسار جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ابو جہیم بن حارث بن سمہ انصاری کے ہاں گئے تو انہوں نے بتایا، یعنی انصاری صحابی جو ہیں انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی جانب سے آ رہے تھے. آپ بیر جمل کی طرف سے آ رہے ہیں، راستے میں آپ کو ایک آدمی ملا
اس نے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف سے تو خطرہ لگتا ہے کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، میرا کیا بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ایک دیوار تھی، آپ دیوار کی طرف آئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر مارا اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھوں پر مار لیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ یعنی آپ اس وقت طہارت کی حالت میں نہیں تھے، تو آپ نے تیمم کر کے، اب وہاں فوری طور پہ ظاہر ہے کہ پانی منگوائیں گے پھر سلام کا جواب دیں گے، آپ نے تیمم کیا اور صحابی کی سلام کا جواب دے دیا۔ اگر دیوار پر ہاتھ ماریں تو بھی آپ کا تیمم ہو جائے گا، حتیٰ کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین ہے، تو ٹرینوں کی دیواریں ویسے بھی گرد و غبار سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ تو معروف بات ہے کہ جس انداز سے وہ چلتی ہیں، میدانوں سے گزرتی ہیں، ریگستانوں سے گزرتی ہیں، مٹی اس کے اندر بہت رہتی ہے، وہاں دیوار پہ ہاتھ ماریں آپ تیمم کر سکتے ہیں اگر ضرورت تیمم کی ہے۔ تیمم کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ ٹرین کی دیوار پہ ہاتھ ماریں، کمرے کی دیوار پہ ہاتھ ماریں، آپ تیمم۔ ہمارے یہاں بہت سختیاں کر دی گئی، معاملے کو اتنا ٹائٹ کر دیا گیا کہ پتھر نہ ہو، چونا نہ ہو، حتیٰ کہ سرما نہ ہو۔ اب سرما کا بھی تو پہاڑ ٹائپ ہوتا ہے نا، سرما نہ ہو، چونا نہ ہو، پتھر نہ ہو، ریت نہ ہو، یہ نہ ہو۔ بھائی زمین کا کہاں ہے؟ سعیداً طیباً، وہ زمین پہ آپ ہاتھ ماریں اور آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو بھی تو کچھ چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے نا، اور وضو کے ٹوٹنے کے 8 اسباب جو ہیں وہ پہلے بیان ہوئے ہیں آپ کے پاس، صفحہ 134 سے 137 تک، کہ کن کن امور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں ہے پیشاب، پاخانہ، خروج ہوا، منی، ودی اور مزی اور گہری نیند، یہ ساری چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اور ان کے علاوہ تیمم کو توڑنے کے لیے کچھ مزید چیزیں بھی ہیں، مثلاً یہ کہ جس کے پاس پہلے پانی نہیں تھا اور اس نے تیمم کیا، اب پانی مل گیا، اس کا تیمم ختم ہو گیا۔ پانی جب آ گیا، ایک بڑا مشہور جملہ یہاں عرب استعمال کرتے ہیں، آپ بھی شاید سنتے ہوں گے، اذا حضر الماء باطل التیمم، پانی مل گیا تیمم باطل ہو گیا، یعنی تیمم کا کھاتا ختم ہو گیا۔ تو جب پانی مل جائے تیمم کر کے آنے والے کو، تو اس کا تیمم آٹومیٹک ختم ہو گیا، کیونکہ جس وجہ سے تیمم کیا تھا وہ وجہ ختم ہو گئی، پانی موجود ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو پانی استعمال کرنے سے عاجز تھا، وہ جب پانی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، یعنی کسی وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تھا، وہ وجہ ختم ہو گئی، اب وہ پانی استعمال کر سکتا ہے، اس کا تیمم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو کسی نے ظلماً جبراً باندھا ہوا تھا، وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، نہ وہ پانی لا کے دے رہا ہے، تو اس نے تیمم کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھول دیا کہ جاؤ، اب تیمم ختم ہو گیا، کیونکہ اب پانی اسے مل گیا، پانی سے وضو کرے گا۔ تو اس طرح اگر کوئی پانی کو پا لیتا ہے اور استعمال پر قادر ہو جاتا ہے تو اس کا تیمم ختم ہو گیا، لیکن اس تیمم سے اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ مکمل ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جو پڑھ چکا سو پڑھ چکا۔ سنن ابو داود اور نسائی میں صحیح سند سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی سفر پر نکلے، نماز کا وقت ہو گیا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر ایسا ہوا کہ ابھی نماز کا وقت باقی تھا، انہیں پانی مل گیا، پہلے انہوں نے تیمم کیا، دونوں نے نماز پڑھ لی تیمم سے، آگے ابھی نماز کا وقت باقی ہے اور پانی مل گیا۔ ان میں سے ایک نے وضو کیا اور نماز دہرا لی، دوسرے نے کہا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہماری نماز بس وہی تھی جو ہم نے پڑھ لی ہے۔
واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس شخص سے جس نے نماز نہیں دہرائی، ایک مرتبہ نماز پڑھ لی دوبارہ نہیں اس نے پڑھی، اس کے بارے میں فرمایا اصبت السنہ، تم نے سنت کو پا لیا، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، اور تیری نماز مکمل ہو گئی، یعنی تو نے جو پڑھ لی تھی تیمم کر کے وہ تیری نماز مکمل ہو گئی، کافی ہے تمہارے لیے، اور تو نے سنت کو پا لیا۔ اور جس آدمی نے دوبارہ وضو کیا اور نماز دوبارہ پڑھ لی اس کے بارے میں کہا لکل اجر مرتین، تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک نماز تیمم سے پڑھی، ایک نماز بعد میں وضو کر کے پڑھ لی، ثواب تو آٹومیٹک دوہرا ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی صرف پہلی پر کفایت کرتا ہے جائز ہے، اس کی نماز ہوگی کافی ہے، لیکن اگر وضو کر کے دوبارہ پڑھ لیتا ہے وقت ہونے کی حالت میں، وقت نکل گیا ختم ہو گیا، اگر وقت باقی ہے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ پانی نہیں ہے اور سفر میں ہیں، میاں بیوی ہیں اور جماع کی حاجت ہے، شوہر کو جماع کی حاجت ہو جائے، پانی نہیں ہے تو ہماری نظر تو کہتی ہے نہیں کہ انہیں جماع نہیں کرنا چاہیے، بھائی پانی نہیں ہے نہائیں گے کیسے، لیکن شرعاً اس کو ممانعت نہیں ہے، اپنی وہ حاجت پوری کرے، پانی نہیں ہے تیمم کر لے مٹی کے ساتھ۔ اور اس سلسلہ میں سنن ابو داود اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی فضا یا آب و ہوا میرے موافق نہ ہوئی، یعنی آب و ہوا خراب ہوئی، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم بادیہ میں اونٹوں کے ڈیرے پہ چلے جاؤ، اونٹوں کے باڑے میں چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ جو ہوا کرتے تھے وہ شہر سے باہر کھلی جگہ پہ صدقے کے اونٹ ہیں، آپ ان کو وہاں بھیج دیتے کہ وہاں جاؤ اور جا کے رہو، جیسے اونٹنی کا پیشاب ملا دودھ پینے والا واقعہ ہے نا مشہور، وہ بھی کہا کہ وہاں جاؤ اور پیشاب ملا کے اس کا دودھ پیو، وہ آدمی تندرست ہو گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں خود مجھے کچھ آب و ہوا خراب ہوئی، مجھے آپ نے حکم دیا کہ وہاں اونٹنیوں کے پاس چلے جاؤ، میں وہاں گیا، وہاں کچھ دیر رہا اور پھر میں واپس آ گیا، تو میں نے عرض کیا کہ ابو ذر ہلاک ہو گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے یہ بات کہی کہ ابو ذر ہلاک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ابو ذر کیوں ہلاک ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے جنابت لاحق ہوتی ہے اور آس پاس کہیں پانی نہیں ملتا، جنابت لاحق ہوتی ہے تو پانی نہیں ملتا، میں اس طرح ہلاک ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید طہور لمن لم یجد الماء 10 سنین، اگر کسی کو 10 سال بھی پانی نہ ملے تو اس کے لیے مٹی ہی کافی ہے، یعنی وہ تیمم کر لے، غسل کی جگہ بھی وضو کی جگہ بھی، وضو کی ضرورت ہے وضو کرے تیمم کر کے، غسل کی ضرورت ہے تیمم کرے اس کا غسل بھی ہو جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کسی کو ہم بستری کی حاجت ہے تو وہ حاجت پوری کرے اور تیمم کر لے، اس کے لیے وہ کافی ہے۔ پٹی جو کسی زخم پہ لگائی گئی ہوتی ہیں، پٹی کے نیچے زخم ہے، اب زخم کو ظاہر ہے کہ دھو کے پٹی باندھنا ایسا تو ہوتا نہیں، آدمی زخمی ہوا اٹھا کے لے گئے، پٹی لگا دی ڈاکٹر نے، اب یہ کہے کہ پہلے مجھے وضو کرنے دو پھر میں پٹی لگواتا ہوں، ایسا تو ہوتا نہیں۔ اگر پٹی پر مسح کرنے کی بات آئے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی زخم لگا ہو یا ہڈی ٹوٹ گئی ہو اور اس پر پٹی باندھی ہوئی ہو تو اس جگہ کا دھونا ساقط ہو جاتا ہے، زخم ہے اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ تیمم بھی ضروری نہیں اس کا، یعنی اس کو آپ مسح کریں گے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث میں صحیح بخاری میں ہے اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہو اتنا وہ کرو، کوئی چیز طاقت سے باہر ہے چھوڑ دو۔
لیکن طاقت جتنی ہے اتنا تم کرو۔ تو جس چیز سے جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طلب ہی نہیں کی، لہٰذا زخم پر پٹی ہے یا نہ اس زخم والی جگہ کو دھونا ضروری ہے، نہ کوئی اس کے لیے مسح کی ضرورت ہے۔ آپ نے باقی جسم جو ہے دھونا ہے، دھو لیا، جتنا ہو گیا۔ اسی طرح جو پٹی اور پلستر پر مسح کرنے کے دلائل دیے جاتے ہیں، بعض روایات میں ہے یہ کہ آپ جتنا وضو کر سکتے ہیں کریں اور جو باقی جگہ ہے اس پہ مسح کر دیں، وہ روایت موجود ہیں لیکن وہ روایت ضعیف ہیں۔ علل ابن الجوزی میں اور دار قطنی میں ایک روایت ہے ضعیف، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٹیوں پر مسح کیا کرتے تھے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک کلائی ٹوٹ گئی تو میں نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مجھے پٹیوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ روایت یہ بھی ضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں ہیں، صحیح روایتوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ پٹی پہ مسح کرنا ضروری ہے، جتنا دھو لیا باقی ختم ہو گیا۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ وقت نکل جائے گا، میں نے وضو کیا، پانی تلاش کیا، وضو کیا تو وقت نکل جائے گا، اس سے تیمم کی اجازت نہیں ملتی۔ یعنی وضو کرنے کی بجائے تیمم کر کے جلدی میں نماز پڑھ لوں، تیمم کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وقت نکلنے کی نوبت تمہاری سستی کی وجہ سے آئی۔ یعنی تمہیں معلوم تھا کہ یہ وقت ہے، پہلے اٹھو، پہلے کرو، اور اب اگر سویا ہوا ہے تو جب اٹھے گا اس کا وہی وقت ہے، اٹھ کے وضو کرے، نماز پڑھے۔ اور اگر کوئی ایسی بیماری ہے جیسے آدمی کا دماغ خراب ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہے، تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی بھول چکا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ میں نے یہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، جب یاد آئی اس کا وہی وقت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، تو آپ اس وقت وضو کر کے، یہ نہیں کہ اب وقت تھوڑا ہے تو میں تیمم کر کے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں تمام المنہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں نص قرآن سے ثابت ہے کہ جب پانی نہ ہو تو آدمی تیمم کر سکتا ہے، اور سنت مطہرہ میں یعنی احادیث میں یہ بھی اضافہ ہے کہ پانی نہ ہو تیمم کرے، آدمی بیمار ہو تیمم کر لے، سخت سردی ہو تو تیمم کر لے۔ یہ حدیث میں باتیں موجود ہیں، لیکن یہ بات کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ آدمی پانی استعمال کرنے پر قادر ہو اور پھر بھی تیمم کر لے۔ اب یہ تو پانی استعمال کرنے پر قادر ہے نا، وقت کم ہے، تمہاری سستی، اب تم پورا وضو کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو۔ اگر کہا جائے کہ وقت نکل جانے کا خدشہ ہو تو تیمم کا جواز ہو سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص جسے وقت نکل جانے کا اندیشہ ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ جسے اب اندیشہ ہو گیا ہے دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ اندیشہ اس کے اپنے عمل، اپنی سستی، اپنی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے لاحق ہوا، یا اس میں کوئی اس کو اختیار ہی نہیں تھا، سویا ہوا تھا، بھولا ہوا تھا۔ دونوں میں سے ایک ہے نا، سستی کی وجہ سے ہوا تب بھی وہ وضو کرے، اور اگر وہ سویا ہوا بھولا ہوا ہے تو اس کا وقت ہی وہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم میں، بلکہ صحیحین میں، بخاری و مسلم میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من نسی صلاۃً اور نام عنہا، اگر کوئی نماز کو بھول جائے یا سویا رہ جائے، فکفارتھا ان یصلیھا اذا ذکرھا، تو اس کا کفارہ وہی ہے کہ جب اس کو یاد آ جائے فوراً نماز پڑھ لے۔ یعنی بھول گیا ہے، جب یاد آ جائے پڑھ لے، سویا ہوا ہے جب بیدار ہو جائے پڑھ لے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انتہائی حکمت و دانائی والے تھے، لہذا انہوں نے اس معذور کے لیے اجازت وار رکھی جو پانی استعمال نہیں کر سکتا، وہ تو ایسا کر لے، اپنے غسل یا وضو کے لیے پانی استعمال کرے جو معذور نہیں ہے، یعنی پانی بھی ہے، عذر بھی کوئی نہیں ہے، اور صرف وقت نکلنے کا عذر جو ہے وہ اب یہاں تیمم کے لیے کافی نہیں ہے۔
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختیار بھی یہی ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ پانی استعمال کرے اور پانی استعمال کر کے نماز پڑھے، اگر بر وقت پڑھ لی تو بہتر، اور اگر وقت نکل گیا تو اپنے آپ کو ملامت کرے، اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ سیدھی بات ہے کہ اگر وقت اس نے نکال لیا ہے لاپرواہی میں تو اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا۔ اور صاحب کتاب مؤلف کہتے ہیں کہ جس پر مجھے شرح صدر اور دلی اطمینان ہے وہ یہی بات ہے کہ وقت گزر جانے یا وقت کم رہنے جانے کے نتیجہ میں تیمم جائز نہیں ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کتب کا مطالعہ کیا، خاص طور پر السیل الجرار، بہت اہم کتاب ہے، نیل الاوطار اور السیل الجرار، تو وہ بھی اسی موقف کے مائل ہیں جس کا کہتے ہیں میں نے ذکر کیا، کہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اسے وضو ہی کرنا چاہیے، چاہے اب اور لیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق چلنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مسائل شروع ہو جائیں گے، حیض جو منتھلی مینسز ہے، اور نفاس جو کہ بچے کی ولادت کے بعد خون جاری ہوتا ہے، اور اسی طرح استحاضہ نہ حیض ہوتا ہے نہ نفاس ہوتا ہے، عورت کو خون کا ڈراپ چلتا رہتا ہے، قطرہ قطرہ قطرہ۔ تو ان تینوں کے مسائل جو ہے نا وہ انشاءاللہ اگلے درس سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سفر میں جنبی ہو گیا، اب تیمم کرنے کے بعد کپڑا بدلنا ہوگا یا اسی میں نماز پڑھ اگر پانی نہیں ہے، سفر میں ہے، پانی نہیں ہے اور اس نے تیمم کیا ہے تو کپڑا کیسے دھوئے گا؟ ظاہر ہے کہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیا مدینہ کے کسی چیز کو خراب نہیں کہنا چاہیے؟ مثال کے طور پر دہی بہت کھٹا ہے، اچھا نہیں۔ یہ ایسے ہماری لوگوں کی باتیں بنی ہوئی ہیں کہ مدینہ کا دہی، وہ ہمارے ایک اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، مدینہ کے کتوں کو سلام، مدینہ کی بلیوں کو سلام، مدینہ، یہ کوئی عقیدت کا عجیب انداز ہے۔ کتا کتا ہے، کتا کتا ہے، وہ مدینہ کا ہو چاہے بغداد کا ہو چاہے وہ تہران کا کیوں نہ، ایک ہی بات ہے، وہ کتا ہے۔ کتا برتن میں، مدینہ کا کتا منہ برتن میں ڈال جائے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ وہ پاکستان انڈیا کا کتا ہو تو 7 مرتبہ، مدینہ کا ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ۔ یہ ساری عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ۔ مدینہ کی جو چیز خراب ہے وہ خراب ہے، یعنی آپ کو دہی کھٹا لگ رہا ہے، کہہ سکتے ہیں دہی کھٹا ہے، اسی طرح آپ کو لسی کھٹی لگ رہی ہے، کہے کھٹی ہے، سالن خراب ہو گیا ہے، اب کہیے سے سالن خراب ہو گیا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ عمرے کا سفر ہے اور راستے میں احتلام ہو گیا، اب راستے میں پانی تو ہے لیکن نہانے سے بس چھوٹنے کا اندیشہ ہے، اب کیا کریں؟ ایک تو ہمارا جو نہانا ہوتا ہے نا ہمارے انداز سے، وہ سفر میں ایسا نہیں ہوتا۔ گھر میں ہم آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں نہانے کے لیے، سفر میں تو ایسا نہیں ہے۔ احتلام ہوا مختصر سا، جتنے میں آدمی وضو کرتا ہے نا اتنے میں ساتھ ہی چھیٹا مارے، پانی نہا کے نکل آئے۔ اگر بس کے چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو آپ غسل کو مختصر کر لیں۔ اب یہاں شیمپو، صابن، یہ ان باتوں کو چھوڑیں، سفر ہے اور بس بھی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، آپ نے چونکہ وضو تو کرنا ہے نماز کے لیے، لوگ بھی وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس وقت میں مختصر سا غسل کریں، اور بس کے چھوٹنے کی وجہ سے آپ صرف تیمم پر اکتفا نہ کریں۔ مٹی کے ڈھیلے سے تیمم کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، مٹی کا ڈھیلا مل گیا اس پہ ہاتھ مار لیں، وہ بھی مٹی ہے، اور اگر ڈھیلا نہیں ویسے ہی مٹی ہے اس پہ ہاتھ ماریں، زمین پہ ہاتھ مارنے سے تیمم ہو جاتا ہے۔ اب وہ زمین کہاں ہے کیسی ہے، صرف پاک ہونا شرط ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، طیب ہونا شرط ہے، وہ کس رنگ میں ہے کس انداز میں ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے۔
یہ بھی تو زمین ہے یقیناً، یہ بھی تو یقیناً زمین ہے۔ ایک آدمی اٹھ کے باہر نہیں نکل سکتا، اس کو یہ بھی عذر ہے، یہیں اپنا ہاتھ مارے اس کا وضو ہو جائے گا، تیمم ہو جائے گا۔ شیخ صاحب پاکیزگی کا جو ہے مسئلہ، اگر انسان جنابت سے اور یا تو پھر اس کے جسم سے پیشاب وغیرہ نکل گیا، مریض ہے، پیٹ پہ ہے، تو دونوں کا پھر وہی ہوگا مسئلہ؟ بالکل وہی ہے، مریض ہے، بیڈ پہ ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور پیشاب نکل گیا، کپڑے بھی خراب ہو گئے، اب کسی کو کہہ کے کپڑے بدلوا سکتا ہے، بدلوا لے، اور پانی سے وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے گنجائش۔ اسلام میں کہیں شدت نہیں ہے، اسلام میں بہت آسانیاں ہیں۔ صوفیزم جو ہے، صوفیزم ریزم نہیں ہے، یہ آیا کہاں سے؟ یہ یونان سے آیا، ہاں، ابن عربی تو پہلا صوفی یا بڑے صوفی شروع ہوئے نا۔ اصل میں یہ صوفی کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیا ہے اصحاب صفا، وہاں سے صوفی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صوفی اس لیے آیا کہ صوف کا معنی ہوتا ہے اون، وولن، صوف وولن، عربی میں صوف، انگلش میں وولن، اردو میں اون، یہ بکری گائے کی جو اون ہوتی ہے، بال۔ یہ لوگ چونکہ عموماً کپڑا صوف کا استعمال کرتے ہیں، گرم ہوتا ہے لیکن یہ اسی میں، صوفی کا مطلب یہ ہے کہ جو احمقانہ حرکتیں کرے، موسم گرم ہے تب بھی وہ صوف پہنے گا، موسم سرد ہے تب بھی وہ صوفی پہنے گا، تو صوف پہننے والے کو صوفی کہا۔ اصحاب صفا کی طرف نسبت کی گئی کہ یہ اصحاب صفا کی طرح ہے، ان کے تو گھر تھے نہیں، مسجد نبوی میں رہتے تھے، یہ صوفی گلیوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک کہتے ہیں کہ یہ صفا سے ہے، یعنی دل صاف پاک۔ یہ ساری باتیں جوڑ جاڑ کے انہوں نے ایک مذہب بنا دیا ہے، جبکہ اسلام میں تصوف کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اگر دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت ہے تو اس کا نام زہد ہے۔ دنیا سے پیار کم کرتا جائے، آخرت سے پیار بڑھاتا جائے، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ کپڑے اتار کے کسی چوک میں بیٹھ جائے۔ کپڑے اتار کے بیٹھنا یہ تصوف ہے، اسلام کو یہ منظور نہیں۔ اپنے لباس میں رہے، صاف ستھرے لباس میں رہے، اللہ کی نعمتوں کا اس کے اوپر اثر نظر آنا چاہیے، اور اگر وہ آخرت کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ مضبوط کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں صوفیوں نے اتنا لمبا سلسلہ شروع کر دیا اور اتنے اپنی ہی شریعت تیار کر لی ان لوگوں نے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صوفی ضال مضل، یہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بشارت اور خواب بات تو ایک ہی ہے، لیکن بشارت کا معنی ہے خوشخبری۔ اچھا خواب آ گیا تو خوشخبری ہو گئی نا، اور اگر خواب میں آگے آگے یہ ہے پیچھے کتا لگا ہوا ہے تو وہ بشارت تو نہیں کہہ سکتے نا اس کو۔ بشارت کا مطلب کسی نے خوشخبری دی، خواب میں آپ کو پتہ چلا کہ میرے فلاں آدمی جو فوت ہو چکے ہیں وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں، الحمدللہ، اچھا خواب ہے۔ صحیح بات ہو یا نہ ہو، خواب میں دیکھا نا، اور ان کی خواب میری خواب کوئی دین تو ہو نہیں سکتی، لیکن یہ اچھی ہے، خواب اچھا ہے۔ اور یہی آدمی دیکھے کہ میں کہیں پھنس گیا ہوں، چوروں نے پکڑ لیا، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، کتا پیچھے لگ گیا، بھاگ رہا ہے کاٹنے کو، اور یہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، یہ بری بات، یہ خواب خیال ہے۔ صحیح خواب جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا خواب آئے، اچھا خواب سے مراد یہی ہے کہ جو اچھی چیز دیکھے۔ اچھا خواب آئے تو کسی کو بتا سکتے ہیں، برا خواب آئے تو کسی کو نہ بتاؤ۔ ہاں، اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب خیر و صلاح ہے اور یہ کوئی اچھی بات بتائے گا، آپ اس کے سامنے ذکر کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ اور برا خواب آئے
تو سب سے پہلا آپ کی طرف سے عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہوش آتے ہی بائیں طرف تھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ یہ کریں، اور اس طرف لیٹے تھے تو اس طرف ہو جائیں، اس طرف تھے تو اس طرف ہو جائیں، اور چت تھے تو کسی ایک طرف ہو جائیں، یعنی پہلو بدل دیں، بائیں طرف 3 مرتبہ تھو تھو کر کے اعوذ باللہ پڑھیں۔ اس خواب کا کوئی برا اثر آپ پہ مرتب نہیں ہوگا، یعنی اس برے خواب کا علاج یہ ہے۔ اور ساتھ ہی آئندہ سوتے وقت معوذات، معوذتین یا قل هو اللہ سمیت معوذات، آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ وغیرہ پڑھ کے سونے کا اہتمام کریں تاکہ رات کو پھر برے خواب نہ آئیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ رسول خواب میں جنت بشارت کی بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا ممکن بھی ہے اور جائز بھی ہے، لیکن جس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں وہ کیسے پہچانے گا کہ یہ نبی ہے یا کون ہے؟ نا سیدھی بات۔ صحابی خواب دیکھے، اس نے دیکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہے گا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اب میں نے دیکھا نہیں آپ کو، میرے سامنے تو کوئی بھی آئے گا اور دوسرا کو کہہ دے گا کہ یہ نبی ہیں تو میں تو مانوں گا نا، لہذا میرے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ اعتبار ہے اس کا کہ جو خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکا یا جسے کتابوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت پر اتنا عبور ہے کہ وہ دیکھتے ہی پہچان سکتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا عبور کسے ہوگا؟ میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ تو آپ نے فرمایا یقیناً صحیح ہے، شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آیا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ شیطان میری شکل بنا کے آ گیا اور کہا کہ یہ نبی ہے۔ جس نے نبی کو دیکھا نہیں وہ کہے گا کہ بھئی داڑھی بھی ہے، اور شیطان نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن جس نے دیکھا نہیں وہ کسی کو بھی نبی مان لے گا۔ مان لینا اور بات ہے، شیطان کا اس شکل میں آنا جائز نہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ خواب اس کی معتبر ہوگی۔ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار بہت ہیں، معتبر وہ ہوگا یا صحابی ہو یا اتنا ماہر ہو آپ کے خد و خال، چہرہ ایسا، آنکھیں ایسی، شکل و شباہت ایسی، جسم ایسا۔ ہوتا ہے بعض لوگ پورا بڑی ڈیٹیل سے جانتے ہیں اور وہ پہچان سکتا ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی بات مانی جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو آدمی کہتا ہے جی مجھے رات دیدار ہوا ہے، اسے پوچھیں کس سے دیدار ہوا؟ جی ایک نورانی چہرے والے۔ نورانی چہرے والے سارے داڑھی والے نورانی چہرے والے ہی ہیں۔ یہ تو ایک ایسے بنائی ہوئی بات ہے کہ کسی بھی کہہ دیا یہ نبی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ شیخ البانی جیسا آدمی اگر کہے نا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جن کی ساری عمر نبی کے ارشادات کی خدمت کرتے گزری اور اللہ نے ان کو اتنا فہم و دماغ دیا حدیث کے معاملے میں، وہ اگر کہتے ہیں تو وہ تو ایسے نہیں کہہ سکتے، اور ان کو تو یقیناً ساری ساتھ۔ ہاں تو ظاہر ہے کہ دوسرا جس آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے اگر وہ بھی اسی طرح کا یہ عالم ہے، صحیح معنوں میں ٹھیک عالم بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو جاننے والا ہے، تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اسی کی برکت دیکھیں شیخ البانی رحمۃ اللہ سے کتنا دین کا کام لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی جو خدمت اس دور میں آ کے وہ کر گئے ہیں، اپنی مثال آپ اللہ کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا نیچے نیچے رہیں، اتنی اونچی اڑان نہ بھریں۔ اللہ کو خواب میں کیا کرنا دیکھ کے؟ اللہ کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں احادیث ملتی ہیں، لیکن وہ بس صرف خواب ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تو اللہ کا پتہ ہی نہیں کیسا ہے کیا۔ خیال آ سکتا ہے کہ بھئی خواب میں مجھے اللہ پاک کی ملاقات یا دیدار ہوا ہے۔ قرآن کے اندر سورۃ الروم ہے، سورت نمبر 30 ہے غالباً۔ جی، تو روم جو ہے، روم یہی ملک جو ہے اسی کے، ہاں اس کے سٹارٹ میں آیا غلبت الروم،
روم مغلوب ہو گیا، عیسائیوں کا ملک تھا، تو عیسائیوں پر دوسرے جو کفار ہیں وہ غلبہ کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ ان قریب عیسائی روم والے دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان قریب دوبارہ عیسائی غالب آ جائیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ کو ماننے والے مشرکین کی نسبت زیادہ مسلمانوں کے قریب ہیں۔ اب ہندو سے تو عیسائی مسلمانوں کے قریب ہے نا، کیونکہ ایک نبی کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے لیے آئندہ قریبی وقت میں فتح کی بشارت دیا قرآن کریم نے۔ روم جو ہے غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، دوسرے غالب آ گئے۔ ان قریب دوبارہ روم جو ہے وہ غالب ہو جائے گا، یعنی عیسائی دوبارہ ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے غالب آنے کی بشارت دی، اس لیے کہ غیر اہل کتاب سے اہل کتاب اچھے اور اہل کتاب سے مسلمان اچھے۔ اب ہندو اور عیسائی کا کوئی تعلق جوڑ نہیں ہے، وہ غیر اہل کتاب ہے، یہ اہل کتاب ہے، اور مسلمان کے مقابلے میں اہل کتاب کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے اور وہ کافر۔ لیکن ہندو سے عیسائی اچھا، کیونکہ کسی نبی کے ماننے والے ہیں، کسی کتاب کے ماننے والے ہیں، اللہ کو بھی ایک ماننے والے ہیں۔ اللہ کو تو عیسائی بھی ایک نہیں مانتے، تین مانتے ہیں وہ بھی۔ ثالث و ثلاثہ قرآن نے انہی کے بارے میں کہا، عیسیٰ، مریم اور اللہ، تین۔ پروٹسٹنٹ ہیں وہ لوگ مانتے ہیں ہولی اسپرٹ، پروٹسٹنٹ اور سپر پاور ہے، دوسرے کیتھولک، کیتھولک کی تینوں کو مانتے ہیں۔ وہی نا، عیسائی جو ہیں وہ ان تین بڑے گروہوں میں، دو بڑے گروہوں میں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔ انہی میں یہ بھی عقیدہ آ گیا نا، تین میں تیسرا، کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، ثالث و ثلاثہ، اور اقانی میں ثلاثہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ رب العزت۔ تو مسلمان کے علاوہ اور کوئی ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نہیں مانتا، ایسا بھی کوئی ہے مذہب جو اللہ کو ایک مانتا ہے؟ ہاں، اللہ کو ایک ماننے والے یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن کوتاہیاں پھر ان میں عزیر کو انہوں نے بھی کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، اگلے بیٹا ثابت کر دیا تو وہ الگ سے جرم ہو گیا۔ عیسائی کے مانتے ہیں اللہ ایک ہے، اور کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ مریم عیسیٰ کی ماں ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تو دیکھیں نعوذ باللہ کتنے غلط رشتے بنا رہے ہیں۔ اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں، لیکن تین میں سے تیسرا پھر کر دیا۔ پہلے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، بعد میں کہا یہ بھی اللہ ہے۔ تو مریم کو گویا کہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کی بیوی بنا دیا۔ جب بیٹا ہے اللہ کا تو یہ ماں ہے، یہ الگ گناہ ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ اصل میں ایک ہے، وہ تین میں تیسرا اللہ وہی ہے۔ ہاں جی، کرسچن میں بہت سے ایسے ہیں جو گروپ میں کرسمس نہیں مناتے ہیں، کرسمس نہیں مناتے، کرسمس نہیں مناتے۔ ظاہر ہے کہ عیسائیوں میں بھی کئی لوگ ہیں نا، کئی طرح کے لوگ ہیں۔